کتاب سے محبت یا کتاب کی جو کسی کو ایک چاہت ہوتی ہے، اس کے بارے میں مجھے ایک واقعہ یاد آیا کہ ایک نوجوان جو اس رستم جی لین پہ گھوم رہا تھا، تو اس کی جیب میں اتنے پیسے تھے کہ یا وہ کھانا کھائے یا وہ کتاب لے. تو وہ اسی کشمکش میں کافی دیر تک یہاں واک کرتا رہا رستم جی لین پہ، اور الٹیمیٹلی جب فیصلہ کیا تو اس نے کہا کہ میں کھانا نہیں کھاؤں گا، کتاب لوں گا، اور وہ یہاں سے کتاب لے کے گیا. تو یہ ایک بہت ہی یونیک قسم کی ہے. تو ہمارے لوگوں میں یہ جذبہ ہے. تو میری یہ ہمارے جو اقتدار کے لوگ ہیں جو کرسیوں پہ بیٹھے ہیں، تو ان کو یہ احساس کرنا چاہیے کہ ہم ایسے نوجوانوں کو پروموٹ کریں، ان کے لیے فیسیلیٹیشن کریں، ان کے لیے لائبریریز بنائیں، تاکہ وہ یہ جو کتاب کا رجحان ہے وہ بڑھے اور ان میں شعور آئے، اور بلوچستان ترقی کرے گا تو پاکستان ترقی کرے گا. جی حاضرین، ہم لوگ موجود ہے ایوان کلات پبلشر پر، اور انہوں نے جو ہے نا 1 دسمبر سے 70 سال کے سیلیبریشن کے حوالے سے 50% جو ہے نا ڈسکاؤنٹ رکھا ہے کتابوں پر. اور ان سے ہم آج پوچھیں گے کہ یہ جو ہے نا کب اسٹیبلش ہوا اور کتاب کا رجحان کس طرف ہے معاشرے کے اندر، اور پبلشر کہاں اسٹینڈ کرتا ہے، اور جو پڑھنے والے ہیں ان کا تعلق کہاں سے ہے زیادہ تر. میرا نام نظر حسین زمرد ہے، اور میں کلات پبلشرز کا روح رواں ہوں. اور کلات پبلشرز کے بارے میں اگر تھوڑا سا بیان کر دوں تو وہ سب سے ضروری ہے کہ کلات پبلشرز کے آج جو ہے 70 سال جو ہے نا مکمل ہو چکے ہیں. اس کی بنیاد جو ہے وہ 1951 میں مستونگ میں رکھی گئی، اور اس کے بعد 1965 میں جو ہے نا اس ادارے کو کوئٹہ منتقل کیا گیا، اور 1962 میں اس ادارے نے سب سے پہلی کتاب زبان کا مطالعہ چھاپی. اور اس کے بعد اسی ادارے کو اس چیز کا بھی اعزاز حاصل ہے کہ جتنے بھی بلوچی، براوی، پشتو ہمارے مصنفین تھے، ان کی پہلی کتابیں بھی اسی ادارے نے چھاپی ہیں. کیا سوچ کر مطلب ظاہر ہے آپ کے والد محترم نے اس ادارے کی بنیاد رکھی، تو اس وقت انہوں نے کس سوچ کے مطابق اس کی بنیاد رکھی، اور وہ سوچ آج تک اس کو لے کر آپ چل رہے، تو اس کو موجودہ سچویشن میں آپ کس طرح دیکھتے ہیں؟ بیسیکلی میرے فادر زمرد حسین مرحوم، جنہوں نے اس ادارے کی بنیاد 1991 میں رکھی تھی، کیونکہ اس وقت بلوچستان میں کوئی ایسا اشاعتی ادارہ نہیں تھا کہ جس کی بنیاد پہ ہمارے جو مصنفین ہیں ان کا تعارف ہو، ان کی کتابیں چھپیں. تو بنیادی طور پہ مقصد تو یہی تھا کہ یہاں کے جو مصنفین ہیں یا شاعر ہیں، دانشور ہیں، ان کو پاکستان کے باقی علاقوں میں متعارف کرایا جائے اور ان کی پہچان بنائی جائے. اور جس میں بنیادی طور پہ یہاں جو پاکستان کی جو بولی جانے والی زبانیں ہیں جو بلوچستان میں بولی جاتی ہیں، ان کا تعارف بہت اہم تھا. تو اسی بنیاد پہ انہوں نے اس کا آغاز کیا، اور اسی آغاز کو لے کے چل کے پھر انہوں نے زبانوں کا سال منایا، جس میں تمام زبانیں، جس میں بلوچی، براوی، پشتو، پنجابی، اردو کتابوں کا تعارفی پروگرام کیا گیا. 1982 میں، وہ 1982 میں کیا گیا، جس میں میر گل خان نصیر تھے، عبدالرحمان غور صاحب تھے، اور عزیز بگٹی صاحب تھے، سیال کاکڑ صاحب تھے، ڈاکٹر تاجر ثانی تھے. تو یہ ایک بڑا اعزاز تھا ادارے کے لیے بھی اور بلوچستان کے عوام کے لیے بھی. تو اس لیے اسی لیگیسی کو جو ہے نا یہ ادارہ لے کے چل رہا ہے. اور الحمدللہ اس ادارے کو تقریباً 70 سال سے زیادہ ہو چکا ہے، اور سینکڑوں کی تعداد میں کتابیں چھپی ہیں، مختلف سبجیکٹس پہ، مختلف مضامین میں، لٹریچر بھی ہے، افسانے بھی ہے، ہسٹری بھی ہے. تو یہ سسٹم چل رہا ہے. تو پھر جب 70 سال مکمل ہوئے، کیونکہ آج کا جو دور چل رہا ہے لوگوں کا کتابوں سے دور ہونا، اور حکومتوں کا اس طرف اب جو ہے نا اپنا دھیان نہ دینا، اور عدم توجہ جو ہے حکومت کی، اور لائبریریز کا فقدان ہونا، تو اس چیز کو مدنظر رکھتے ہوئے ہم نے اپنے دوستوں سے اور اپنے جو ہمارے اکابرین ہیں ان سے مشورے کے بعد ہم نے یہ جو ہے ایک 70 سال مکمل ہونے پہ ایک گرینڈ سیل، جس کو تمام کتابوں پہ 50% کی بنیاد پہ 1 دسمبر سے لے کے 31 دسمبر کا اہتمام کیا. اور اس میں ایک بڑی اہم بات میں ضرور کہوں کہ اس کو بہت لوگوں نے اپریشیٹ کیا، اور اس سے آج تک بہت مستفیض ہو رہے ہیں.
تو آپ نے کیا دیکھا کہ اس دوران جو ہے نا مطلب یہ سیل کے حوالے سے جو گریڈ سیل آپ نے لگایا ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ سب سے زیادہ کس علاقے کے لوگ کتاب پڑھنے کا رجحان رکھتے ہیں، اور دوسرا یہ کہ اگر رجحان میں کمی آئے اس کا بھی وجہ بتا دیں؟ سر پہلی بنیادی طور پہ پہلی بات تو میں کروں گا کہ کمی کیوں ہے پڑھانے جی میں. دیکھیں ایک تو کتابیں بہت مہنگی ہو گئی، لوگوں کو فائنینشلی کنسٹرین ہے، فائنینشیل پرابلم ہے. تیسرا جو ہے جو ہمارے سوشل میڈیا اور موبائل نے کو بھی اسی اثر انداز کیا ہے. اور جو فور موسٹ امپورٹنٹ چیز میرے ذہن میں آتی ہے وہ یہ ہے کہ ہماری یہ گورنمنٹ ہے، ہماری اسٹیٹ ہے، اس فیلڈ میں اس نے اپنی عدم دلچسپی اس حد تک کر دی ہے کہ وہ نہ بک فیئر کا ارینج کرتے ہیں، نہ لائبریریز اسٹیبلش کرتے ہیں، نہ وہ فنڈز دیتے ہیں تاکہ لوگوں کو فیسیلیٹیٹ ہو، لائبریریز ہوں، بک فیئرز ہوں، تاکہ وہاں سے لوگ آسانی سے کتابیں خرید سکیں. تو یہ بنیادی وجہ ہے. بٹ میں اس بات سے کنونس ہوں، اور میرا جو تجربہ ہے یا میرا مشاہدہ ہے کہ نوجوانوں میں وہ جراثیم، وہ ایک اندر کا انسیکٹ ہوتا ہے، وہ ان میں موجود ہے پڑھنے والا. اور جب اگر میرے تجربے کی بات ہے کہ جو میں پچھلے 20 سال سے اس ادارے کے ساتھ منسلک ہوں، جو میں اس کو چلا رہا ہوں، تو میں نے یہ بڑا محسوس کیا جو ہمارا مکران ڈویژن ہے، اس کے جو نوجوان ہیں، کیونکہ یہ نظریاتی علاقہ ہے، یہاں کے نوجوانوں میں پڑھنے کا رجحان بہت زیادہ ہے، اور یہ اپنی پاکٹ منی بچا کے بھی کتاب لینے کے چکر میں ہوتے ہیں، اور دے آر بائنگ اٹ. اور اسپیشلی جو یہ بک فیئر چاہیے، جو گرینڈ سیل چل رہی ہے 70 سال کے حوالے سے، تو جو میں نے انالائز کیا، جو میں نے سروے کیا، تو اس میں تقریباً 70% جو نوجوان تھے وہ سارے مکران ڈویژن سے ان کا تعلق تھا. اور ایک ہمارا اور علاقہ بھی ہے جس کو ہم چاغی کا کہتے ہیں، نوشکی ہے، جس میں یہاں کے نوجوان بھی بہت دلچسپی سے کتاب کی طرف ان کا ایک رجحان ہے. اور ایک سب سے اہم چیز ہے جو مکران ڈویژن یا چاغی نوشکی کا ایریا اگر دیکھیں تو یہاں ایک اور بھی چیز ہے کہ سیلف ہیلپ بیسس پہ لائبریری بنانے کا رواج بہت ہے. وہ لائبریریز بناتے ہیں، چھوٹی چھوٹی لائبریریز بناتے ہیں، ڈونیشنز لے کے، گورنمنٹ سے سپورٹ لے کے یا کسی سے سپورٹ لے کے وہ لائبریریز اسٹیبلش کریں تاکہ وہاں کے جو لوکل لوگ ہیں وہ اس سے مستفید ہو سکیں. سر آخری سوال ہم آپ سے یہ کریں گے، تھوڑا سے ہٹ ہے تو آپ کے ادارے کے حوالے سے تھوڑا سے ہٹ کے، اس کو بلوچستان کا یا کوئٹہ کا پولیٹیکل پوائنٹ بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ آپ کے والد صاحب جو ہے نا پہلے سینٹ میں سینیٹر بھی رہے ہیں، اور ادھر بہت سے لوگ آئے، اگر اس کو مختصر آپ بیان کر سکیں. سب بالکل یہ اہم چیز ہے، کیونکہ میرے والد کا جو پالیٹکس سے ایک بڑا گہرا تعلق تھا، جو انہوں نے جب اس ادارے کو، ان کی سیاست کا آغاز بیسیکلی مستونگ سے ہوا، صحافت کا آغاز بھی مستونگ سے ہوا، ادارے بھی وہیں اسٹیبلش ہوئے. 1951 میں پریس بنا تو تعزیزات کلات، جو کلات کا آئین تھا، وہ بھی کلات پریس کا اعزاز حاصل ہے کہ اس نے 1951 میں چھاپا. اس کے بعد وہ پریکٹیکل سیاست میں آئے، اور 1965 میں جب وہ بیسک ڈیموکریسی کے ممبر مستونگ سے منتخب ہوئے تو ایک پریکٹیکل سیاست تھی. تو اس کے بعد انہوں نے ان دونوں اداروں کو، کلات پبلشرز کو، کلات پریس کو، 1965 میں کوئٹہ منتقل کیا، کیونکہ ایک سیاسی ان کا یہ وابستگی تھی. تو یہ ایک ایسا ٹھکانہ بنا کلات پبلشر، اس کو ایوان اشاعت کا نام بعد میں دیا گیا. تو یہاں جتنے بھی سیاستدان بلوچستان کے معینات سیاستدان تھے، جس میں میر غوث بزنجو کا نام سر فہرست آتا ہے، جس میں میر گل خان نصیر کا نام آتا ہے، ملک پناہ کی بات کریں، مطلب آپ یو نیم اینی پولیٹیشین ان ریلیشن ٹو اینی پارٹی، وہ یہاں ضرور آتے تھے، چاہے وہ نوجوان تھے، بی ایس او کے اسٹوڈنٹس تھے، چاہے وہ زیادہ. تو وہ ایک بہت ایک گڑھ تھا جہاں شام کو آپ کو کوئی نہ کوئی ایسا شخصیت سیاسی ملتی تھی جس سے نوجوان بھی مستفید ہوتے تھے، اور ایک بڑا ایک سیاسی مطلب کیا کہتے ہیں کہ اجتماع، اسمال قسم کا جو لرننگ قسم کے یہاں لوگ آتے تھے اور وہ اس چیز سے محظوظ ہوتے تھے. اور ایک بہت اہم رول تھا اس ادارے کا سیاسی پوائنٹ آف ویو سے، کیونکہ وہ خود ان کا سیاست سے تعلق تھا، نیشنل عوامی پارٹی سے ان کا تعلق تھا. اور ادبی لوگ تو خیر وہ تو بہت ہی میجر رول تھا، ادبی رول، کیونکہ اس میں ادبی لوگوں میں آپ عزیز بگٹی صاحب کا ذکر آپ کریں، میر گل خان نصیر اٹسل ادبی آدمی تھے، ملک پناہ، حکیم بلوچ صاحب کا بڑا تعلق رہا اس ادارے کے ساتھ بڑے عرصے تک، اور آخری وزٹ بھی ان کا، اللہ ان کی مغفرت کرے، آخری وزٹ بھی ان کا اسی ادارے کے ساتھ تھا. ان کی کتابیں کلات پبلشرز نے بھی چھاپی ہیں. تو انہوں نے ایک حکیم صاحب کا مجھے یاد ہے، انہوں نے ایک میرے والد زمرد حسین کے نام پہ ان کا آرٹیکل بھی ایک لکھا کہ زمرد حسین سے ملیے. تو ادبی شخصیات میں اگر آپ نام لینا شروع کریں تو بہت ایسی شخصیت ہیں، ملک رمضان کی بات کریں،
عبدالرحمن غور کی بات کریں، تو مطلب یہ ایسے ایسے شخصیات تھے جو مطلب جن کی تاریخ میں نام ہے. وہ ادبی آج بھی ان کی اولاد یا ان کے جو ان سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں وہ آج بھی یاد کرتے ہیں، آتے ہیں اور اپنی میموریز کو ریکال کرتے ہیں. تو سیاست تو خیر بیسک بنیادی گڑھ تھا یہ، تو اس میں صرف بلوچستان کے سیاستدان نہیں، وہاں سے پنجاب کے بڑے سیاستدان جب آتے تھے تو وہ بھی یہاں آتے تھے. حنیف رحمی بہت دفعہ آ چکے ہیں، ولی خان کا بھی یہاں وہ مستوں آ چکے ہیں، اور اسی طرح فیض احمد فیض یہاں آ چکے ہیں، حبیب جالب آ چکے ہیں. تو مطلب یہ ایک ایسا حلقہ تھا کہ یہاں جس کو کسی سے ملنا ہے تو وہ ملنے میں آسانی ہو جاتی. تو یہ ایک بہت ایک ہسٹورک چیز ہے. تو یہ ہم اس لیگیسی کو آگے لے جانے کی کوشش کر رہے ہیں. تو دعا کریں کہ ہم اس میں کامیاب ہوں اور اسی لیول پہ جا کے کم از کم اس لیول پہ چلے جائیں. بڑھا تو ہم نہیں سکتے، کم از کم اس کو مینٹین بھی کر لیں تو ہمارے لیے اعزاز کی بات ہوگی.